صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس من الله القلب القاسي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي وإنما أنا مبلغ والله يهدي أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعظم نوازہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے کمالات سے نوازا جو پچھلے سارے انبیاء علیہ السلام کو علیحدہ اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ وہ سارے معجزے جو پچھلے انبیاء کو اللہ نے عطا فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یکجا اللہ نے عطا فرمائے، ظاہر کا بھی کمال دیا، باطن کا بھی کمال دیا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور ان کا عمل اور ان کی شریعت، وہ شریعت جو دل سے متعلق ہے، وہ شریعت جو عقل سے متعلق ہے، وہ شریعت جو ظاہر سے متعلق ہے، اور وہ شریعت جو باطن سے متعلق ہے، وہ شریعت جو مسئلے مسائل حلال و حرام فقہ ظاہر کہا جاتا ہے، اور وہ شریعت جس کو فقہ باطن کہا جاتا ہے، کیفیات قلبیہ کہا جاتا ہے، اصلاح نفس کہا جاتا ہے، تزکیہ و احسان کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا وعدہ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ نے حفاظت فرمائی، فقہ ظاہر کی بھی حفاظت فرمائی۔ فقہا نے اتنی کتابیں لکھی، نماز کب فاسد ہوتی ہے، روزہ کیسے ہوتا ہے، حج کے واجبات کیا ہیں، معاشرت اور معاملات کی نزاکتیں کیا ہو سکتی ہیں، اس کے دقائق، اس کی باریکیاں، سب فقہ ظاہر کے علماء نے لکھا۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ امت کا وہ ہے جو فقہ باطن کا ماہر ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر سلاسل اربعہ کی شخصیتیں، اولیاء اعظام کی بڑی تعداد، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سارے اکابر سے اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح باطن کا کام لیا۔ ایک مسلمان کی جیسے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حلال و حرام کو سیکھے، ظاہر شریعت کو جانے، ایسے ہی اس مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے باطن کو سنوارے، اپنی روح کو مجلا کرے، اپنے تنہائی کے تعلق کو اللہ سے بڑھائے، رابطہ اور نسبت کے لیے کوشش کرے، ان کی محبت سے دل کو گرمانے کی کوشش کرے، ان کے نام کی عادت ڈالے، ان کی یاد کو سانسوں میں بسائے، ان کی نام کا ذائقہ اور چسکا لگ جائے،
اور محبت ہی بڑی طاقت ہے گناہوں سے بچانے کی، محبت ہی بڑی طاقت ہے ایمان پر خاتمے کی۔ قرآن کریم نے اشارہ دیا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ سے بھی محبت کرے گی اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، جو اللہ سے محبت والا تعلق رکھتے ہیں، صرف قانون والا نہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت والا تعلق رکھتے ہیں، صرف قانون والا نہیں، ان کے ایمان پر خاتمے کا اشارہ اس آیت میں دیا گیا، ان کے ایمان پر مرنے کا اشارہ اس آیت میں دیا گیا۔ ایک مقاصد کا پہلو ہے، ایک وسائل کا پہلو ہے۔ ہمارے اکابر جامعیت کا نمونہ تھے، ہمارے اکابر اعتدال کا نمونہ تھے، ہمارے اکابر نے تدریس کو بھی اپنایا، تبلیغ کو بھی نبھایا، خانقاہوں کو آباد کیا، میدان جہاد کو بھی گرمایا اور سیاسی میدان میں قوم اور ملت کی رہبری فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام کے سارے کام ایک دوسرے کے معاون ہوا کرتے ہیں، معارض نہیں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تجدید تعلیم و تبلیغ کے اندر لکھا کہ جیسے حکومت کے شعبے ہوتے ہیں، کوئی شعبہ الیکٹرسٹی بورڈ کا ہے، ایک اور شعبہ انکم ٹیکس کی وصولی کا ہے، ایک اور شعبہ بلدیاتی کاموں کا، میونسپل کارپوریشن کا ہے۔ یہ سارے شعبے اپنے اپنے میدان میں اپنی اپنی ڈیوٹیاں نبھاتے ہیں، لیکن ایسا ضرور ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا تعلق، ہر شعبے کا تعلق دوسرے شعبے کے ساتھ معاون کی طرح ہوا کرتا ہے، دوسرے شعبے کے ساتھ رفیق کا ہوا کرتا ہے، دوسرے شعبے کے ساتھ اپنائیت کا ہوا کرتا ہے۔ اس کے خلوص پر اعتماد کیا جائے، اس کی خوبیوں کا اعتراف کیا جائے، تنزل کہاں پر نہیں آتا ہے۔ دوسری مثال حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری جگہ پر دی، جیسے آنکھ کا کام آنکھ کر رہی ہے، کان اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، کان اپنا کام کر رہا ہے، ہاتھ پیر اس کا بدل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب کی افادیت اور ان سب کی نافعیت اور ان سب اعضاء کے ذریعے سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانا ان کے باہمی ارتباط سے ہے، ایک دوسرے سے جوڑ سے ہے۔ اگر آنکھ ایک طرف ہو، دل ایک طرف ہو، ہاتھ پیر ایک طرف ہو، تو ظاہر ہے کبھی ان جسمانی اعضاء سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کبھی ان جسمانی اعضاء سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تصنیف و تالیف کا جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ دین کا بڑا عظیم کام کر رہے ہیں، اس امت کی کرامتوں میں سے ہے اور ہمارے نبی کے معجزات میں سے ہے کثرت تصانیف کا ہونا، اس امت کے امتیاز میں سے ہے اس امت کا خاص اپنا سیاسی نظام، اور وہ علماء جو دنیا میں غیر سودی بینکاری، انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ساری انسانیت کو غربت سے نجات دلانے والا، نابرابری سے نجات دلانے والا معاشی نظام زندہ کرنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی بڑا جہاد کر رہے ہیں، وہ بھی سماج کے خلاف اسلامی معاشی نظام کو زندہ کرنے کا عظیم الشان کام کر رہے ہیں۔ ہم ہر دین کے کام کی قدر کرنے والے بنے، ہر دین کے کام کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھنے والے بنے، تقابل کرنے والے نہ بنے، تفاضل کرنے والے نہ بنے، ایک دوسرے سے موازنہ۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولانا اب قحط الرجال کا زمانہ ہے، جامع شخصیتیں کم ہوا کرتی ہیں،
جہاں جو چیز مل جائے اسے لے لیا کرو، اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس سے ناقدری نہ کرو کہ آپ نے مجھے تبلیغ ہی دیا، تزکیہ اور تعلیم آپ نے کیوں نہیں دی؟ آپ نے مجھے تعلیم دی، تزکیہ اور تبلیغ آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ جس دکان سے اور جس اللہ والے کے دربار سے جو نعمت مل جائے دین کی، اس کی قدر کیا کرو، اس کی قدر کیا کرو۔ ناقدری آدمی کی محرومی کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ آدمی پہلے ناقدرہ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد محروم کر دیا جاتا ہے۔ خانقاہیں، اہل اللہ کی صحبتیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ کون نہیں جانتا ہے، کون نہیں جانتا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ان مجلسوں کو جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتی تھی، حرص میں ڈوبے ہوئے، غفلت میں ڈوبے ہوئے دلوں کے اندر زہد و قناعت کی کیفیت جگا دی جاتی تھی۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسیں ہمارے اکابر نے اگر تصنیف کا کام کیا تو ضرورت سمجھی اہل اللہ سے تعلق کے بنانے کی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، رسالہ ہے، جو انہوں نے حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ان کی خانقاہ میں تعزیتی گفتگو میں فرمایا تھا کہ اصلاح اور استفادے سے کوئی مستغنی نہیں، اصلاح اور استفادے سے کوئی مستغنی نہیں۔ نفس و شیطان لگا ہے، قسم قسم کی مکاریاں ہیں، تلبیسات و تسویلات ہیں۔ اگر کوئی کامل مرشد اور راہیاب شخصیت کی صحبت میں آدمی نہ رہے، اس کو مرکز عقیدت نہ بنائے، اپنے احوال اسے نہ سنائے، قدم قدم پر اس کی رہبری نہ لے، ضرور وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، ضرور عادتاً وہ نفس کے حوالے ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں تجربہ یہی ہے کہ مخلص کی صحبت کے بغیر اخلاص نہیں ملا کرتا۔ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ سارے تصوف کا خلاصہ صرف دو چیزیں ہیں، اخلاص اور ہمت۔ ان میں بھی ہمت اصل ہے، ہمت کے بغیر اخلاص کی طرف بھی آدمی نہیں آیا کرتا۔ تو حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت ہمت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ ہمت بھی صاحب ہمت کے بغیر نہیں ملا کرتی، ہمت بھی صاحب ہمت کے بغیر نہیں ملا کرتی۔ تعاون کی فضا، تقابل کی فضا نہیں۔ کاندھلا کے اندر حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوئی اور جمعیت کا اجلاس تھا۔ اسی موقع پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوئی۔ تاریخ لینے والوں نے بڑا مستند واقعہ ہے، بڑے بڑے لوگوں نے کہا اور لکھا ہے، دونوں نے تاریخ لے لی اور دونوں اکابر کو علم نہیں کہ یہاں پر یہ اجلاس ہے، وہاں پر وہ اجتماع ہے۔ کسی نے درمیان میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ وہاں پر حضرت شیخ الاسلام تشریف لائے ہیں اور ان کے لیے وہاں پر اجلاس رکھا گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا کوئی بیان نہیں ہوگا، سب شیخ الاسلام کے پاس چلے جائیں۔ اور ایک تعداد نے جا کر شیخ الاسلام سے کہا کہ وہاں پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں اور وہاں پر اجتماع کا اعلان۔ تو شیخ الاسلام نے فرمایا میری کوئی بات نہیں ہوگی، میں بھی مولانا الیاس صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ اس قدر اعتماد کی فضا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ ان کے انتقال کے آس پاس کی تواریخ میں الجمعیت میں شائع ہوا۔ حضرت عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم حاضر ہوئے اور دارالعلوم دیوبند کی حاضری کے موقع پر ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہاں کیسے آنا ہوا؟ عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دارالعلوم دیوبند کے در و دیوار کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، شیخ الاسلام کی روح کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں اور ان احسان مندانہ جذبات کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ دارالعلوم کی محنت نے ہی عمر پالنپوری کو نظام الدین کی سیڑھیاں چڑھائی ہے۔ اس قدر
دوسرے کے ساتھ اظہار تشکر اور اس قدر وہاں پر احسان مندانہ کیفیت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند حاضر ہوتے، جب وہ گلی آ جاتی جو ان کے استاد محترم شیخ الہند محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، وہاں پر جوتیاں اتار دیتے اور یہ فرماتے الیاس کی ہمت نہیں ہو پاتی ہے اپنے استاد کی گلی میں جوتیاں پہن کر چلے، اس کی ہمت نہیں ہو پاتی ہے۔ تو میرے بزرگوں، امت کو اس وقت اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے کہ جامعیت، توازن، اعتدال، ہر دین کے کام کی قدر افزائی، ہمت افزائی اور پھر بقدر وسعت اس کے اندر حصے کا لینا، ہرگز کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت، ہرگز کسی قسم کی بدگمانی اور ہرگز کسی قسم کی ناقدری۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں قطب الاقطاب اور آخری زمانے میں امت کے سارے ہی طبقات کے لیے متفق علیہ عجیب شخصیت گزری ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی جماعت اور درسگاہ میں پڑھے جس درسگاہ میں عظیم مبلغ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم عرب میں بڑا عظیم کام لیا، شہزادے جن کی دسترخوان پر بیٹھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طویل صحبت انہیں عطا فرمائی، لیکن حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو عام کیا اور آخری زمانے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عظیم خلیفہ قرار دیے گئے، لیکن کس قدر ان کی محبت بھری مکاتبت ہوتی ہے، کیسے عاشقانہ اور ایک دوسرے پر جان نثاری والی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے امیر محترم رحم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہمارے بزرگ حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب دام برکاتہم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ امیر محترم کو علم ہوا، وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہے ہیں جمعہ کا دن، اور حضرت شاہ صاحب کو سینے سے لگایا، بلک کر رونے لگے، سلام پیش کرنے کی ہمت نہ ہوئی کہ یہ درخواست کر سکے کہ آپ آقا کے روضے پر ہمارا سلام پیش کر دیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اس کا عظیم نمونہ ہوا کرتی تھی، جامع نمونہ ہوا کرتی تھی، وہ تقریریں چھپ چکی حضرت عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت عبد اللہ صاحب بلیابی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو خانقاہ میں کی جاتی خانقاہی تقریریں حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اصلاحی تعلق حضرت شیخ الحدیث صاحب سے رکھا، اور بڑی وارفتگی کا عالم اور بڑی عجیب قسم کی دل بستگی ہوا کرتی تھی حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال حضرت گنگوہی کی صحبت پائی۔ حضرت گنگوہی کے بعد حضرت شیخ الہند سے کہا میں آپ سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند نے انہیں حضرت مولانا خلیل صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ کیا، آپ اس طرف جائیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابر کے انتقال پر جو کیفیت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہوا کرتی تھی، آخری زمانے میں حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں ایک صاحب موازنہ کرنے لگے اور بڑی بے اعتدالی کی بات کرنے لگے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کام ایسا ہوا اور حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ سے کام ایسا ہوا، تقابل کرنے لگے، موازنہ کرنے لگے، دوریاں پیدا کرنے والی بات کہہ رہے تھے۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ایسا نہ کہو، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر شفقت کا غلبہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ میرا فائدہ عام ہو، الیاس ذلیل ہو جائے لیکن اللہ کا دین عزیز ہو جائے، اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پر غلبہ غیرت تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو آئے وہ شریعت کے علم کو تواضع اور اصول کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے آئے،
اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ فائدہ تام ہونا چاہیے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ فائدہ عام ہونا چاہیے۔ ان پر غلبہ شفقت تھا اور ان کے اوپر غلبہ غیرت تھا۔ غلبہ غیرت نے ان کے فائدے کو تام کیا اور غلبہ شفقت نے ان کے فائدے کو عام کیا۔ یہ سلیقہ ہوا کرتا تھا، یہ سلجھانے کی نظر ہوا کرتی تھی، اور یہ خوبیوں کے سراہنے کا انداز ہوا کرتا تھا ہمارے اکابر کا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلامی سیاست الاعتدال فی مراتب الرجال، کسی کو اس زمانے میں شاید وہ کتاب پڑھے بغیر نہیں رہنا چاہیے، وہ کتاب پڑھے بغیر نہیں رہنا چاہیے، جو اس زمانے کے ایک شخص نے اپنے دل کی بھڑاس اور زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے 11 سے 12 تک اس نے سوالات لکھے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اور اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضرت اب خانقاہیں ویسی نہیں، تبلیغ ویسی نہیں، اب کہیں کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، بڑے تو دنیا سے گزر گئے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے جواب دیا، آپ سچ کہتے ہو، انعام الحسن کے زمانے کی تبلیغ وہ نہیں ہے جو یوسف کے زمانے میں تھی، اور سن لو یوسف کے زمانے میں وہ تبلیغ نہیں تھی جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی روحانیت اور نورانیت والی، اور پھر انعام الحسن کے زمانے میں جو تمہیں مل رہا ہے، آئندہ کے زمانے میں وہ ترقی اور وہ نورانیت تمہیں نہیں ملے گی۔ قیامت کے قرب کا زمانہ ہے، تنزل تو آتا ہی رہے گا، اور اداروں میں، جمعیتوں میں، جماعتوں میں، خانقاہوں میں آدمی اپنی اصلاح کے ارادے سے جائے، اپنے باطن کے سنوارنے کے ارادے سے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں، باطن کو سنوار دیتے ہیں۔ لیکن مقاصد کو مقاصد سمجھے، شریعت کا زندہ کرنا یہ مقصد ہے، شریعت کا زندہ کرنا یہ مقصد ہے، صرف مدرسے کی چہار دیواری یہ مقصد نہیں، اس کا ظاہری نظم و نسق یہ مقصد نہیں، صرف ذکر اور صرف بس تصوف کے وسائل یہ مقصود نہیں، تصوف کے وسائل سے آگے شکر کی کیفیت، صبر کی کیفیت، انابت کی کیفیت، تبتل کی کیفیت اور تقوی کی کیفیت، یہ اس کا مقصود ہے۔ جیسے چلہ اور 4 مہینے یہ اپنی ذات میں مقصود نہیں، بلکہ احیاء شریعت اور احیاء سنت مقصود ہے۔ وہ آدمی جو وسائل میں پڑ گیا، مقاصد کو بھول گیا، وہ ایسا ہے جو ڈول اور رسی پر قناعت کر گیا، پانی پر اس کی اب تک نظر نہیں گئی، پانی پر اب تک اس کی نظر نہیں گئی۔ جو نورانی قاعدے پر قناعت کر گیا، قرآن کے حفظ و ناظرہ کی طرف اس کی نظر نہیں گئی، اسے تو ان وسائل سے آگے، وسائل میں کوئی آدمی اپنے آپ کو نہ تولے، مقاصد میں اپنے آپ کو تولے۔ میں نے حضرت کی مجلس میں 3 دن گزارے، میں نے تبلیغ کے راستے میں 3 دن گزارے، میں نے مدرسے میں سالہ سال لگائے، لیکن میری شریعت سے وابستگی کتنی بڑھ گئی، میری شریعت سے کتنی وابستگی بڑھ گئی۔ میں نے یہاں پر حاضری دی، میں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، میں نے مدرسے کی 4 دیواری میں وہاں اللہ کے راستے میں وقت گزارا، میں میراث کے دینے کا جذبہ آ گیا، وصیت کی فکر ہونے لگی، میں گھر کے مالیاتی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اب میری زبان اپنی بہو پر بے لگام چلنے سے رکنے لگ گئی، میں نے سسرال کے رشتوں کو جوڑا، اب میرا دل بدگمانیوں سے دھل گیا، اب میری زبان بے قید نہیں چلتی ہے، سود سے سچی پکی توبہ نصیب ہو گئی، داڑھی مونڈنے سے اب میں پیچھے آ چکا ہوں، اب داڑھی مونڈنے کی عادت پر باقی نہیں رہوں گا۔ مقاصد شریعت اور مقاصد دعوت، مقاصد تزکیہ میں اپنے آپ کو تولنا چاہیے، اپنے آپ کو ناپنا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیعت ہونا تو مستحب ہے، اصلاح کرانا واجب ہے، اصلاح کرانا واجب ہے۔ میں بیعت تو ہو گیا لیکن اصلاح نہیں کرواتا، اپنے شیخ کو نہ اطلاع دیتا ہوں، نہ ہی اپنی کیفیت سناتا ہوں، نہ ہی اس پر عمل کرتا ہوں، تو پھر جو ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر سے پرچی لے لی گئی اور لے جا کر دوائی کی پرچی کو سوٹ کیس میں رکھ دیا گیا، اب نہ ہی وہ میڈیکل جاتا ہے، نہ ہی کڑوے گھونٹ پینے کے لیے تیار، نہ ہی پرہیز پر آمدہ، تو ظاہر ہے کہ محض یہ بیعت اور محض یہ ڈاکٹر کی پرچی
ہمارے پاس شہر حیدرآباد میں ایک بڑے ماہر کارڈیولوجی ہوا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ وہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ان کے معالج ہوا کرتے تھے اور بی پی بھی چیک کرتے، کولیسٹرول بھی دیکھتے، لیکن حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی خاص تبدیلی ان کے اندر محسوس نہیں کی، اور حضرت نے محسوس کیا کہ کچھ ان کے اندر اصلاح کے پہلو متوجہ کیے جانے چاہیے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ ہمارے معالج بن کر آتے ہیں، کبھی آپ ہمارے مریض بن کر بھی آیا کیجیے، کبھی آپ ہمارے مریض بن کر بھی آیا کیجیے کہ میں اپنا مرض بتلاؤں، اپنے اس مرکز عقیدت کو اپنا مرض بتلاؤں، اپنی حرص بتلاؤں، اپنی نگاہوں کی آوارگی بتلاؤں، آج تک اپنے فجر پر استقامت نہ پانا سناؤں، آج تک اپنی بیوی پر زیادتی کے واقعات انہیں بتلاؤں۔ جیسے ڈاکٹر کے سامنے ضرورت پڑنے پر ستر کا کھولنا یہ گناہ نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی، اسی طریقے سے اپنی اصلاح کے لیے اپنی تنہائیوں کا سنانا کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ کتنا نادان ہے وہ مریض جو اپنے پھوڑے کو چھپاتا ہے، کتنا نادان ہے وہ مریض جو اپنا مرض اپنے ڈاکٹر کے سامنے سنانا نہیں چاہتا۔ مقاصد دعوت کے مقاصد احیاء شریعت، تزکیے کے مقاصد احیاء شریعت، مدارس کے مقاصد احیاء شریعت۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں گئے، پتہ چلا کھانا پکانے کے کام کے اوپر ایسی خاتون کو رکھا گیا کہ جو نامحرم بھی ہے اور ستر پوشی کا اہتمام بھی نہیں اور شرعی پردے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی گئی، وہ آنے پر سلام بھی کر رہی ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر شریعت کو یہاں پر زندہ نہ کیا گیا جو اسلام کے قلعے کہے جاتے ہیں، تو پھر شریعت کو کہاں پر زندہ کیا جائے گا، تو پھر شریعت کو کہاں زندہ کیا جائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غیر معروف کتاب ہے تلازم شریعت و طریقت، تلازم شریعت و طریقت۔ شریعت طریقت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں، بلکہ شریعت کے کمال اور شریعت کی گہرائی اور شریعت کی گہرائی کو ہی طریقت کہا جاتا ہے، اور ہمارے اکابر نے اس کی تجدید کی۔ کوئی ایسا مرحلہ نہیں کہ اس کے اوپر سے شریعت ختم ہو جائے، کوئی ایسا مرحلہ نہیں کہ پردے کی پابندی اس کے اوپر سے ختم ہو جائے، بلکہ وہ تو حرام لقمے سے احتیاط کے سلسلے میں اور پابندی کرے گا اور پابندی کرے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے میں ایک شخصیت گزری ہے، مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے طبیعت اور روح کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حساس بنا دیا تھا کہ مشتبہ لقمہ کھا لیتے تو پیٹ ہرگز قبول نہ کرتا، طے ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کرائے پر لیا ایک سواری کو دوسری جگہ تک جانے کے لیے، ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ جا رہے ہیں، یہ خط بھی اس بستی تک پہنچا دیجئے۔ خط کا کوئی وزن نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے فرمایا، میں نے جس کو کرائے پر لیا ہے اس سواری کو، آپ اس مالک سے اجازت لے لیجئے کہ میں نے ایک چیز بڑھا دی ہے، میں نے ایک چیز بڑھا دی ہے، اس قدر معاملے کی صفائی، اس قدر معاملے کی صفائی۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ، جو دکھنے میں نابالغ محسوس ہوتا تھا، ابھی فل ٹکٹ کے استحقاق والا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حکیم الامت نے پوچھا کہ آپ نے اس کا ٹکٹ لیا؟ ہاں ٹکٹ لیا۔ اس کا فل لیا ہے یا ہاف لیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے ہاف لیا، اگرچہ اس کی عمر فل لینے کی ہو چکی ہے۔ حضرت حکیم الامت نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا کہ حضرت دکھائی نہیں دیتا اس فل ٹکٹ کا یہ اس پر اپلائی ہو رہا ہو، یہ قانون اس پر نافذ ہو رہا ہو، محسوس نہیں ہوتا، اس لیے میں نے پوری ٹکٹ اس کی طرف سے ادا نہیں کی۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہ شخص خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہے جس کے پاس اس معاملے کی صفائی کا اہتمام نہ ہو، جس کے پاس معاملے کی صفائی کا اہتمام نہ ہو۔ آپ نے ان سے خلافت سلب کر لی، آپ نے ان سے خلافت سلب کر لی۔ شریعت سے ہٹ کر، شریعت سے آدمی کی نگاہ نہ ہٹے، آدمی کی نگاہ شریعت سے نہ ہٹے،
شریعت کے ترازو میں اپنے آپ کو دیکھے. میری تجارت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے میں ایک صاحب تھے، بہت ذکر و اذکار کیا کرتے تھے. ان کے صاحبزادے محترم نے دیکھا کہ ذکر بھی کر رہے ہیں، لاٹری اڑ جائے اس لیے، اور ان کے نام پر لاٹری اڑ جائے اس لیے ذکر کر رہے ہیں. اللہ والے سے تعلق بھی رکھا، سود سے توبہ بھی نہیں، سود سے توبہ بھی نہیں. تو پھر یہ تو ایسا ہے جیسے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر مثال دی کہ مرید نے خواب دیکھا اور اپنے استاد سے جا کر کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا ہاتھ گندگی کے اندر ہے، آپ کا ہاتھ شہد کے اندر ہے. تو کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ میں ذکر و فکر میں اور آپ دنیا اور غفلت میں، اس لیے اپنا ہاتھ آپ نے گندگی میں دیکھا. اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ہاتھ سے شہد کھا رہا ہوں اور میرے ہاتھ سے آپ گندگی کھا رہے ہیں. یہ اس آدمی کی مثال ہے. حضرت مجدد فرماتے ہیں پارس کا پتھر نہ بن کہ دوسرا پتھر اس سے لگ جاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے اور وہ پتھر کا پتھر ہی رہ جاتا ہے. میرا اللہ والے سے تعلق ہوا لیکن میں پتھر کا پتھر ہی رہ گیا، اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، مان کر نہ چلنے کی وجہ سے، سچی توبہ کی نہ ہونے کی وجہ سے. تو میرے عزیزوں، میں نے اپنے اس تعلق کا حقیقی معنی میں فائدہ نہیں اٹھایا ہے. حقیقی معنی میں نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے. دل کی نگرانی جیسے کی جانی چاہیے، دل کی نگرانی جیسے کی جانی چاہیے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کے لیے بیٹھ جاتے تو تھوڑی دیر آنکھ بند کرتے، پھر اس کے بعد شروع فرماتے. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا کہ میں بیان سے پہلے اپنے مراقبے میں یہ سوچتا ہوں کہ یوسف ساری بات تم اپنی ذات سے کر رہے ہو. ایک یوسف وہ ہے جو یہاں پر بیان کر رہا ہے، اور ایک وہ یوسف ہے جو سامنے بیٹھا سن رہا ہے. ایک یوسف کی حقیقت ہے جو بول رہی ہے، اور ایک یوسف کا جسم متمثل ہے جو سامنے سن رہا ہے. اس کیفیت کا استحضار کرنے کے لیے میں تھوڑی دیر آنکھ بند کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد بیان کرتا ہوں. اپنی ذات سے غفلت کے ساتھ نہیں ہے. جو تکبر دولت سے آتا ہے وہ جلدی اس کا علاج ہو جائے گا. جو تکبر حسن کی وجہ سے آتا ہے اس کا بھی علاج بہت جلد ہو جائے گا. لیکن جو تکبر عبادت سے آتا ہے اس کا بجلد علاج نہیں ہوا کرتا. جو تکبر علم سے پیدا ہوتا ہے اس کا بجلد علاج نہیں ہوا کرتا. جو تکبر کثرت عبادت کی وجہ سے آتا ہے، عبادت کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کی تواضع میں اضافہ ہو، آدمی کے تواضع میں اضافہ ہو، آدمی کی اپنی ذات سے بدگمانی میں اضافہ ہو، آدمی کو اپنی آخرت تڑپا رہی ہو، آدمی کو اپنی بے دینی بے چین کر رہی ہو، اور ہر آئندہ کے مرحلے کے طے کرنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اب تک تو میں نے بڑا نقصان کر لیا، اور میں معرفت کا درجہ طے کر لیتا تو کہاں تک پہنچ جاتا، پیچھے کا پیچھے ہی رہ گیا. حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے، قرب الہی کے دو راستے. قرب الہی کے دو راستے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہمارے اولیاء میں دو قسم کے رنگ گزرے ہیں، دو قسم کے رنگ گزرے ہیں. ایک اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں کثرت نوافل کے ذریعے سے، اور ایک اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں اپنے فرائض کے ساتھ اور مسنون نوافل کے ساتھ، امت کے اندر چلنے پھرنے کے ذریعے سے. ان کا رنگ یہ رہا یا اکلت الحشیش انتم ہاہنا و امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتن. اے ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اے گھاس پھوس کھا کر یہاں تنہائی میں گزارا کرنے والوں، تم یہاں پر ہو اور امت فتنوں میں رہ رہی ہے. تو ایک طبقے پر کثرت عبادت کا غلبہ اور ایک طبقے پر مسنون نوافل کے ساتھ دعوت اور عمومی نقل و حرکت کا غلبہ. اور یہ دونوں راستے اللہ تک پہنچانے والے، اور یہ دونوں راستے اللہ تک پہنچانے والے ہرگز آدمی کے دل میں کبھی نہ آئے کہ انہوں نے دین کا کام نہیں کیا. ہرگز دوسرے کے بارے میں یہ خیال نہ گزرے
کہ اس کا باطن تو بے نور ہے، یہ کس کام کا ہے، یہ کس کام کا ہے؟ اتباع سنت کے بغیر کوئی ولایت نہیں ہے۔ سنت آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا رفقا بالقواریر، ان عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ آپ نے اپنی ساس ام رومان رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کو قبر میں رکھا تو آپ نے دعا کی، قبر میں اتارتے ہوئے دعا کی، اے اللہ آپ جانتے ہیں ام رومان نے اللہ کے راستے میں کیا قربانیاں دی ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں ام رومان نے اللہ کے راستے میں کیا قربانیاں دی، آپ کے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ دے دینا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، انہوں نے کہا میں آدھا مال، آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے کہا میں 1/3 مال 1/3 1/3 میں دینا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے ان کی وصیت کو قبول کیا۔ ایمان والے کی 3 راتیں وصیت کے بغیر نہیں گزر سکتی، ایمان والے کی 3 راتیں وصیت کے بغیر نہیں گزر سکتی۔ معاملے کی صفائی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصیت کے باب کو بلا دیا گیا۔ جتنے اولیاء کے جنازے اٹھے ہیں میں نے ان کی زندگی کے کسی نہ کسی گوشے میں دیکھا، اگر کچھ معاملے پیچیدہ تھے انہوں نے وصیت کر دی، الجھن کو نہیں چھوڑا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کوئی پائی ملکیت میں نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی پائی ملکیت میں نہیں، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کمرے کے باہر سے کوئی برتن ان کے کمرے میں آ جاتا فوراً واپس کر دیتے۔ صاحبزادے نے پوچھا ابا جان آپ باہر کا کوئی برتن اپنے کمرے میں کیوں نہیں رہنے دیتے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا میں نے وصیت لکھ رکھی ہے کہ جو کمرے میں ہے وہ تمہارے والد کا میرا ہے، اور جو کمرے کے باہر ہے وہ تمہاری والدہ کا میری بیوی کا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا تمہاری والدہ کا کوئی سامان میرے کمرے میں رہ جائے اور اسی حال میں انتقال ہو تو میری میراث کے طور پر تمہاری والدہ کا سامان تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ملکیتوں کا امتیاز اور یہ مالیت کی وضاحت اور یہ حد بندی اور یہ چیزوں کے سلسلے میں صاف اور شفافیت کا معاملہ، یہ ہمارے اکابر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اپنا نام لکھے بغیر دارالعلوم دیوبند کو سوال لکھا کرتے تھے، اور وہاں سے جو جواب انہی کے شاگرد انہی کے خلیفہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر عمل کیا کرتے، نام چھپا لیتے صرف اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیماری یا میرے مقام کے رعایت میں کوئی نرم جواب دے دیا جائے۔ خود بڑے عالم خود جواب پر عمل کر لیتے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نفسانیت شامل ہو جائے اپنے ذاتی مسئلے پر عمل کرنے میں، کہیں میری نفسانیت شامل ہو جائے میرے اپنے ذاتی مسئلے پر عمل کرنے میں۔ اس کے لیے وہ دوسروں سے رجوع ہو جایا کرتے تھے، اپنے آپ کے دل کی حفاظت کی فکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں نقل فرمایا، بعض اللہ والے کوئی گوشت تلنے کے لیے اپنے ملازم کو دیتے تو گوشت کے ٹکڑے گن کر دیا کرتے تھے، ہڈی والے کتنے ہیں، بغیر ہڈی والے کتنے ہیں، صرف اس لیے کہ ملازم کے بارے میں دل کے اندر یہ بدگمانی نہ آ جائے کہ شاید اس نے کچھ کھا لیا ہے۔ اس سلسلے میں میں اپنے دل کو ناپاک کرنا نہیں چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پر گئے، گھر والی نے پوچھا کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں، میں میٹھا پکانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ہی ایک فہرست بنا کر بتا دو، یہ میٹھا تم بنا سکتی ہو، تمہاری بنائی ہوئی فہرست میں سے ہی میں کسی کا تعین کر دوں گا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اضافی کام کا بوجھ اس بیوی پر ڈالا جائے، اضافی کام کا بوجھ
उस बीवी पर डाला जाए। मैंने उन्हीं से पूछ लिया, उन्हीं की चंद राय में से एक राय का तयन मैंने कर दिया। इतनी इतनी एहतियात वाली जिंदगियां, इतनी एहतियात वाली जिंदगियां इस तरीक़त का तकाज़ा है, इस तरीक़त का तकाज़ा है। एक अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ तो उनकी बीवी ने कहा, पूरी जिंदगी गुजर गई ऊंची आवाज में, करख्त लहजे में, तहकीर आमेज तो छोड़िए, कभी मेरे शौहर ने मुझसे लहजा बदल कर बात न की, कभी मेरे शौहर ने मुझसे लहजा बदल कर बात नहीं की, लहजा बदल कर बात नहीं की। ये रंग चढ़ा करता है अहलुल्लाह की सोहबत के जरिए से। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का काफिला गुजर रहा था, रास्ते में एक जगह पर सिखों की जमात आई। उन्होंने सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आपके साथी अंधे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारी बेटियां, हमारी औरतें बेपर्दा और हुस्न भी रखती हैं। मैंने आपके साथियों को कभी निगाह उठाते हुए नहीं देखा तो दिल में शुबा पैदा होने लग गया, कहीं आपके साथी नाबीना और अंधे तो नहीं हैं। ये रंग छलक जाता है, इसका दावा नहीं किया जाता, इसका मुजाहरा नहीं किया जाता, इसका मुजाहरा नहीं किया जाता। क़स्द अदम नज़र, आदमी अपनी नजर की हिफाजत के इरादे से निकले। तक़वा, तक़वा बड़ी चीज है। इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, सबसे ज्यादा इबादत करने वाले हो जाओगे अगर तक़वा तुमने अपना लिया। ज्यादा नेकियों के करने का नाम तक़वा नहीं है, गुनाह से बचने का नाम तक़वा, गुनाह से बचने का नाम तक़वा। हज़रत शाहरदोई रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी सादी मिसाल दी है कि जैसे नोटों की गड्डी कमाने के लिए महीना लग जाता है, जलाने के लिए चंद सेकंड भी नहीं लगते। दिल में नूरानियत जमा हुई, कई घंटों के जिक्र, कई घंटों की तिलावत, कई घंटों की तदरीस, कई घंटों की तबलीग के बाद और थोड़ी सी बदनजरी और थोड़ा सा कानों का मुहर्रमात के अंदर दिलचस्पी लेना और थोड़ा सा दिल का हराम की तरफ मुतवज्जो हो जाना, वो घंटों की नूरानियत को जला देता है, घंटों की नूरानियत को जला देता है। जैसे कोई आदमी एसी को भी चालू कर दे और खिड़कियां भी खुला रख दे तो जाहिर है ठंडक बाकी नहीं रहेगी। इसी तरीके से नेकियां भी खूब करें और गुनाह से न बचे तो फिर नेकियों की नूरानियत दिल में बाकी नहीं रहती है। अज्र तो उससे मिलता रहता है, लेकिन नेकी मुसलसल करने की वजह से जो असर जो तक़वे का नूर उसके दिल में मुज्तमे हुआ था वो ज़ाये हो जाता है, वो ज़ाये हो जाता है। मारूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पर मिसाल दी, नूरानी माहौल है, रमज़ान का महीना है, मौसम हज है, अल्लाह वाले की मजलिस है, मदरसे की चहार दीवारी है और दावत की भागदौड़ है, तो वहाँ पर गुनाह का कोई मौका नहीं मिल रहा है, गुनाह का कोई मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही बाहर के माहौल में गया तो गुनाह का मौका मिल गया। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई अजदहे को लेकर करतब बताने लगा और वो अजदहा है कि सर्दी की वजह से ठिठर कर पड़ा हुआ है, और जब थोड़ी से सूरज बुलंद हुआ और उसकी तपिश लगने लगी और उस अजदहे में जान आई और वो पुकारने लगा तो सबसे पहला करतबबाज भाग गया। हाँ, यही मिसाल नफ्स की है कि दीन के माहौल में गुनाह करने का मौका नहीं मिला तो उस नीम मुर्दा सुकड़े हुए अजदहे की तरह कोने में पड़े रहता है, और फिर जैसे ही मस्जिद, खानकाह, मदरसा, मरकज से बाहर गया तो जाने के बाद नफ्स में गर्मी आ गई, गुनाह की वजह से हुंकारने लगा, अब मेरा इम्तिहान है अपनी निगाहों के संभालने का, अब मेरा इम्तिहान है लैला के सामने आने के बाद मौला में अपने दिल को डुबोने और अजमत से अपने दिल को भरने का, अब मेरा इम्तिहान है कारोबार करते हुए ज़बान को झूठ से बचाने का, अब असल मेरा इम्तिहान है रिश्वत के माल को ठुकराने का। कभी खानकाही निज़ाम और कभी तरीक़त के तरीक़े ने काहिल बनाना नहीं चाहा,
بزدل بنانا نہیں چاہا۔ ایک جگہ پر حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تاریخ لکھی ہے کہ صوفیہ بزدل نہیں رہے بلکہ میدان جنگ اور جہاد حریت کی صف اول کے اندر رہنے والے رہے، اور ان کے اندر جو پامردی اور ان کے اندر جو جوامردی اور ان کے اندر جینے مرنے کے جو حوصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوفیہ کو عطا فرمائے تھے، وہ امت کے عام طبقے کے اندر نہیں رہے، امت کے عام طبقے کے اندر نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ایک ہی صحابی کے ہاتھ کا بوسہ لیا، صحابہ نے تو ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا، لیکن ایک صحابی ہیں کہ جن کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہ ملاقات کے لیے آئے، ان کے ہاتھوں پر مزدوری کی وجہ سے گٹھے پڑ چکے ہیں اور ہاتھ جیسے مزدوروں کے ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تو ریشم کی طرح، آپ نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ وہ ہتھیلیاں ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور زندگی کی ذمہ داریوں سے جی چرانے کا نام تصوف نہیں ہے۔ عالمی حالات سے آنکھوں کے منہ لینے اور امت کے ارتداد سے صرف نظر کر لینے اور دشمنوں کی سازشوں سے بیگانہ بن جانے کا نام تصوف نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مشورے کے بغیر وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے، حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے حضرت علی میاں کو بٹھایا اور تصنیفی اعتکاف کروایا، آپ قادیانی فتنے کے خد و خال کو لکھے، عرب والوں کو بتلائیں کہ قادیانی کافر ہے۔ محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ مونگیر کے سجادہ نشی، انہوں نے کہا اتنا قادیانیت کے خلاف لکھا جائے، ہر مسلمان کے سرانے قادیانیت کے خلاف لٹریچر ہو، خانقاہیں جہد و عمل اور وہاں پر گرمی اور وہاں پر سعی پیہم اور وہاں پر روزمرہ کی زندگی سے ارتباط۔ ایک مرتبہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سعودیہ کا سفر فرما رہے تھے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ان لوگوں سے کہنا اپنے ہتھیار خود کیوں نہیں بناتے، دشمنوں سے کیوں خریدتے ہیں۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں میں حیران ہو جاتا حضرت رائے پوری کی نصیحتوں پر، یہ ایک رائے پور سہارنپور کے گاؤں میں رہنے والا اور اس خانقاہ کی چہار دیواری میں عام طور پر وقت گزارنے والا، کیا اس کی خانقاہ میں کوئی روشن دان ہے؟ کیا اس کی خانقاہ میں کوئی دوربین ہے کہ جس سے وہ سارے عالم کے حالات کا معائنہ کر لیتا ہے اور پھر امت کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے؟ اس کے لیے میرے عزیزوں اپنی زندگیوں کو ہمارے اکابر نے فضائل صدقات لکھا، فضائل سوال نہیں لکھا۔ سوال کرنے کی فضیلت، گدا گری کی فضیلت، اپنی روٹی کا بوجھ اپنے باپ پر، اپنی روٹی کا بوجھ اپنے بڑے بھائی پر، اپنی روٹی کا بوجھ اپنی بیوی یا سسرال پر، یہ اسلام کا منشا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال یا 10 سال انہوں نے بکریاں چرائی اپنی پیٹ کی ضرورت اور اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے، اپنی پیٹ کی ضرورت اور اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر بھی لکھا، انہوں نے شریعت و طریقت کا تلازم بھی لکھا، انہوں نے تزکیہ و احسان بھی لکھا، انہوں نے فضائل تجارت بھی لکھا، فضائل تجارت بھی لکھا۔ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ فضائل تجارت لکھیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا کی تنہائیاں بھی ہیں، بدر کی محنتیں بھی ہیں
اور صلح حدیبیہ کا سیاسی گہرا نظام بھی ہے، غیر مسلموں کو دعوت دینا بھی ہے، شاہان سلطنت کو لکھے گئے خطوط بھی ہے، اور وہاں پر سوق مدینہ بھی آپ نے قائم فرمایا، مدینہ پاک کی اکنامک اور مدینہ پاک کے معاشی نظام کو بھی سنبھالا۔ آج بھی مسجد نبوی کے قریب میں وہ سوق مدینہ ہے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساری عبادتیں اور سارے مجاہدے، ساری ریاضتیں، اس کے باوجود بھی دنیا کے معاشی نظام پر اتنی گہری نظر کہ میرے جوان کہاں چلے گئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہودیوں کا سودی نظام ہمارے بازار پر غالب ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من لم يتفقه في الدين فلا يتجر في سوقنا، جو تجارت کا علم حاصل نہ کرے، اس کے حلال و حرام کو نہ جانے، وہ ہمارے بازار میں دکان نہ کھولے، وہ ہمارے بازار میں دکان نہ کھولے، تو پھر ذکر بھی چلتا رہے گا، سود بھی چلتا رہے گا، فائنانس میں بھی ڈوب جائے گا، لون بھی لے گا، جوڑے کی رقم بھی، پھر جہیز بھی، پھر رسم و رواج کے سامنے ہتھیار ڈال دینا بھی، پھر اس کے ذریعے سے معاشرہ کیسے سنور سکتا ہے؟ ذکر کی مقدار بھی اور حرام لقمہ، ناپاک تمنائیں۔ ایک اللہ والے کو ایک دکان کی اوپننگ کے لیے، افتتاح کے لیے بلایا گیا، وہ اس دکان میں پہنچے، انہوں نے کہا میں دعا ضرور کروں گا اللہ تمہیں تجارت دے، امانت والی، صداقت والی، دین پر خرچ کروانے والی، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے والی، اللہ سے دور نہ کرنے والی دولت اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائے، لیکن بیٹا یاد رکھنا، اگر تم سودی کاروبار میں ہو، سارے اولیاء، سارے انبیاء، سارے ملائک، سارے فرشتے، جبرائیل و میکائیل بھی تمہارے اس مسند پر آ کر دعا کرے، تمہارے غلے پر پھونک مار دے، برکت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، برکت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی اگر تم نے سود سے سچی توبہ نہیں کر رکھی ہے، اگر تم نے سود سے سچی توبہ نہیں کر رکھی ہے۔ آخرت کا غم بڑھ رہا ہو، آدمی کی خواہشات کی مقدار کم ہو رہی ہو، قناعت میں ترقی ہو، زہد میں اضافہ ہو، آدمی شکر گزار ہو جاتا ہے۔ کن قنعا تکن اشکر الناس، قناعت کرنے والا بن جا، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے گا۔ بہنوں کی میراث نہیں دی، نوافل میں بڑا دل لگتا ہے، فرائض کی طرف طبیعت نہیں بڑھتی ہے، صدقہ دیتے ہوئے طبیعت مائل ہوتی ہے، قرض واپس کرتے ہوئے طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نوافل آدمی کے اندر زعم پیدا کرتے ہیں، اور فرائض کے ذریعے سے آدمی کے اندر کوئی زعم پیدا نہیں ہوتا۔ انما انا وقال اننی من المسلمین کی کیفیت رہتی ہے کہ میں بھی تو عام مسلمانوں کی طرح صرف فرض ہی تو پڑھ رہا ہوں، اللہ والوں سے تعلق کا اثر ہونا چاہیے کہ میں رسم و رواج سے میری بیوی نے توبہ کر لیا، میری بیٹی نے توبہ کر لیا، اور ہم نے نیت کر لی ہے کہ ہم نے بہن کی میراث نہیں دی، 3 نسل گزر گئی، 4 نسل گزر گئی، لیکن بہنوں کی میراث نہیں دی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کسی وارث کو محروم کر دے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو سے محروم کر دیتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، قرآن کہہ رہا ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، ویسے میراث کا حق ادا کرنا اور حصہ حوالے کرنا یہ بھی فرض ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وصیت کا نظام، امت کو میراث کا نظام اور امت کو ہبہ کا نظام دیا، تاکہ جتنا ہو سکے، میراث تو جبری طور پر نقل ملکیت ہے، میں چاہوں تب بھی میری روح پرواز کرتے ہی جس وارث کا جتنا حصہ ہے اتنا منتقل ہو جائے گا، چاہے میرا بیٹا دے نہ دے، میری بیوی لے نہ لے، میری بیٹی بھائیوں کے دباؤ میں واپس کر دے یا قبول کر لے، لیکن اس کی ملکیت میں منتقل ہو گیا۔ صحابہ روح پرواز کر رہی ہے، ثابت بن قیس بن شماس
رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا اور وہ وصیت کر رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینا. وہ دنیا سے رخصت ہو رہے، خواب میں آئے اور اپنی بیٹی کے خواب میں ثابت بن قیس بن شماس فرما رہے میں نے فلانے غلام کو آزاد کر دیا، فلانے کو پیسے ادا کرنا ہو، فلانے کے پیسے ادا کرنا ہو، میرے پیسے پہنچا دینا، ادائیگی کے لیے میرے لوہے کی زرہ فلانے مجاہد نے اپنے ٹوکرے کے نیچے چھپا لیا، وہاں سے نکال کر میرے اس قرض کو ادا کر دینا. اتنا بڑا بوجھ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، قرض سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. آپ دعا مانگ رہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، کفر سے بھی اور قرض سے بھی میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے وقت دو عجیب نمونے بتلائے. آپ نے قرض لیا، ماں منظور صاحب نعمانی فرماتے ہیں غیر مسلم سے لیا، مسلمان سے نہیں، یہودی سے لیا، مسلمان سے نہیں، تاکہ اسلام کے پہنچانے کا معاوضہ نہ ہو جائے، اس خدمت کا صلہ نہ ہو جائے. اور دوسری طرف آپ نے اپنے لوہے کی زرہ آپ نے رہن رکھی تاکہ اگر ادا نہ کر سکوں اور وعدہ پورا نہ ہو تو پھر اس کے ذریعے سے قرض کو ادا کر لیا جائے. دنیا سے ہرگز اس حال میں نہیں جاؤں گا کہ نہ میں نے قرض ادا کیا، نہ ہی میں نے قرض کا انتظام کیا، نہ ہی میں نے قرض ادا کیا، نہ ہی میں نے قرض کا انتظام کیا. خوابوں میں دیکھنا. ایک صاحب ہے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، آپ نے مجھے خواب میں خلافت دے دی ہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں بھائی، خواب میں ہی لوگوں کو بیعت کرنا، بیداری میں نہ کرنا. لوگ خوابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنی بیداری کو سدھارنا نہیں چاہتے. ہمارے حضرت شاہ صاحب دعوت برکاتہم سے رمضان میں لڑکے نے آ کر کہا سو گیا تو میں نے خواب دیکھا، تو حضرت نے فرمایا بھائی اتنا رمضان میں کیسے سو گئے کہ خواب بھی نظر آنے لگ گئے؟ رمضان میں بھی کیا اتنا سویا جاتا ہے؟ خواب اصل نہیں، بیداری مبشرات اپنی جگہ پر، لیکن اس کی وجہ سے حلال اور حرام کے فیصلے نہیں ہو جاتے، اس کی وجہ سے جنت و جہنم کے فیصلے نہیں ہو جاتے. طبعاً انشراح ہو سکتا ہے، تسلی کا سامان ہو سکتا ہے، لیکن حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا جی چاہتا ہے یہ کام مجاہدات سے چلے، کرامات سے نہ چلے. یہ کام مجاہدات سے چلے، کرامات سے نہ چلے. کرامت اختیاری نہیں ہے، مجاہدہ اختیاری ہے. کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا اعزاز ہے. کرامت اور خارق عادت ولایت کی بنیاد نہیں ہے. جزیات میں اتباع سنت، جزئیات میں اتباع سنت یہ ولایت کی علامت ہے. شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، نہ اذان ہونے لگی، انہوں نے وضو کیا، وضو کروایا گیا، خلال کرانے والے نے داڑھی میں خلال نہیں کیا. حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی داڑھی میں ڈالا، اسی حال میں ان کی روح پرواز کر گئی. دنیا سے جاتے ہوئے ایک سنت داڑھی میں خلال کرنے کی انہوں نے چھوڑنا گوارا نہیں کیا. یہ اتباع سنت ہے. ولایت کے جاننے کے لیے ان اولیاءہ الا المتقون، سیاست کی سنت، معاشرت کی سنت. آپ کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ملنے کے لیے آئی. ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی جھولتی، آپ اکرام فرماتے پردے کے پیچھے سے اللہم حالہ استقبال فرماتے. آپ کی اس چہیتی بیوی کی یادیں اور اس کے نتیجے میں صلہ رحمی حسانہ مزنیہ آتی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاص اکرام فرماتے. آپ کے رشتہ داروں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان کا اکرام کچھ خاص فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ خدیجہ کے پاس آنے والی سہیلیوں میں سے ہے، یہ خدیجہ کے پاس آنے والی سہیلیوں میں سے ہے. صلہ رحمی کے ذریعے سے پتہ چلے کہ میرا اللہ سے تعلق کتنا بڑا
مخلوق سے کٹ کر کوئی ان پر ظلم کر کے سمجھے کہ میرا تعلق اللہ سے بڑھ جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ الخلق عیال اللہ، احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی. اولیاء کی خانقاہیں غیر مسلموں کو سینے سے لگانے کی تھی، اور اولیاء کی زندگیاں غیر مسلموں کے لیے بھی پناہ گاہ اور انسانیت کا سبق سکھانے کا مرکز ہوا کرتی تھی. یہ کیا ہوا؟ ہم اپنے ہم مسلک کو نبھا نہیں سکتے، ہم اپنے ہم رشتے کو نہیں نبھا سکتے، ہم اپنے ہم جماعت کو نبھا نہیں سکتے، ہم اپنی ہم جمعیت کو جھیل نہیں سکتے. ابو لہب کو کیا سینے سے لگائیں گے؟ ابو جہل کو کیا اسلام کی دعوت دیں گے؟ یہ تن ظرفیاں اور یہ تن نظریاں اور پھر یہ فرقہ واریت اور پھر اپنی خوبیوں پر نظر اور پھر دوسروں کی خوبیوں کے سلسلے میں عدم اعتراف، یہ امت کو بکھیر دیتی ہے. اولیاء کی زندگی کا رنگ تو یہ رہا. ایک شخص نے آ کر کہا، حضرت آپ کے سلسلے میں فلانا یہ کہہ رہا تھا. انہوں نے جواب دیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کوئی تو ہماری اصلاح کی فکر میں ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے، کوئی تو ہماری اصلاح کی فکر میں ہے. حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی، احمد رضا خان صاحب بریلوی اور کچھ لوگوں کے خطوط، اور ایسے لوگوں کے خطوط کہ جنہوں نے ادب و اکرام سے ہٹ کر بہت سی چیزوں کو لکھ دیا، پڑھنے والے سے پڑھا نہیں جاتا. حضرت گنگوئی نے فرمایا، سناؤ بھائی، کوئی قابل اصلاح بات ہمیں مل جائے تو اپنی اصلاح کر لیں گے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ تنقیدیں لکھ کر بھیجتے، آپ کے فلانی کتاب میں یہ کوتاہی، فلانی عبارت میں یہ جھول اور فلانی تعبیر کے اندر یہ کمزوری. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جواب دیا کرتے، فرمایا کرتے، ان تنقید کرنے والوں نے تو مجھ پر احسان کر دیا، میری کتابوں کی تصحیح کا، میری خطبات کی تصحیح کا. اگر یہ تنقید نہ کرتے تو میری اصلاح کہاں سے ہوتی؟ ایک کمیٹی بنانا پڑتا اور ایک بجٹ خرچ کرنا پڑتا. میری اپنی کتابوں پر نظر ثانی اور تصحیح کے لیے ان تنقید کرنے والوں نے اور میری اصلاح کرنے والوں نے بڑا احسان میرے اوپر کر دیا. ہمیشہ اپنے کام کو چھوٹا سمجھنا، دوسرے کام کو بڑا سمجھنا، اپنے اخلاص کے بارے میں شک کرتے رہنا، دوسرے کے اخلاص کے بارے میں اس میں ظن رکھنا، یہ اولیاء کا طریقہ رہا. عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مخلص یہ چاہتا ہے کہ دین کا کام ہو چاہے کسی کے بھی ذریعے سے ہو. مخلص یہ چاہتا ہے کہ دین کا کام ہو چاہے کسی کے بھی ذریعے سے ہو. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب مثال دیا کرتے تھے. ایک جنازہ رکھا ہے، 2 آدمی اسے اٹھانے کے لیے آئے، ان سے کہاں اٹھایا جائے گا؟ تیسرا آدمی بھی بڑا، چوتھا آدمی بڑا، تعاون کرنے کے لیے تو پہلے والے 2 آدمی الجھنے نہیں لگتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ہم کریں گے، ہم ہی کرنے والے ہیں، تمہارے آنے سے کیا ہوگا؟ نہیں بھائی، آپ نے احسان کر دیا جو اس جنازے کے اٹھانے میں ہماری مدد کر دی. دین کا جنازہ رکھا ہے، کوئی مدرسہ کھول کر اٹھا رہا ہے، کوئی تبلیغ کر کے اٹھا رہا ہے، کوئی تزکیے کے ذریعے سے اٹھا رہا ہے، کوئی رفاعی خدمات کے ذریعے سے، کوئی سیاسی نمائندگی کے ذریعے سے، کوئی تصنیف و تالیف کے ذریعے سے، اور کوئی غیر مسلموں کی دعوت کے ذریعے سے. اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ بھی وہ کریں جو میں کر رہا ہوں. ہم یہ تو نہیں کہیں گے آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کیوں اٹھا رہے ہیں، میں اتنا اٹھاؤں گا. اتنا بڑا بوجھ، اتنا بڑا کام کوئی ایک جماعت، کوئی ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ سارے کاموں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور سارے کام اللہ کے راستے، اور سارے کام اللہ سے قریب کرنے والے. اور اسی لیے اولیاء کے ملفوظات میں یہ جملہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے انسانوں کے سر ہیں، جتنے انسانوں کے سر ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. عجب تو اللہ کی مدد ہٹا دیتا ہے. آج پوری امت اپنے حامیوں کو مجتمع کر کے سمجھتی ہے ہم نے اجتماعیت کو زندہ کر دیا، اپنے ہم مزاجوں کو جمع کر کے سمجھتی ہے ہم نے اجتماعیت زندہ کر دیا.
اجتماعیت کا زندہ کرنا ناموافقوں کو قریب کرنا ہے، اجتماعیت کو زندہ کرنا وفد نجران کو اپنی مسجد میں قیام کرنے کی اجازت دینا ہے، اجتماعیت کو زندہ کرنا طائف کے پتھر مارنے والوں وفد ثقیف کو اپنی مسجد میں مدینہ پاک کے گھروں میں کھڑا کرنا ہے، اجتماعیت کو زندہ کرنا سارے مخالف مزاجوں کو اپنے سے قریب کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بڑائی کو چھوڑنے، اپنی انا کو ذبح کرنے، جو یہ چاہتے ہیں میرا نام رہے نہ رہے، میرا تذکرہ رہے نہ رہے، میری سوانح لکھی جائے نہ لکھی جائے، میری خدمات کا اعتراف ہو یا نہ ہو، لیکن امت جڑ جائے، امت نہ بکھر جائے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدفون دریا، وہ غالب کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہوئے ہم جو مر کے رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتی۔ یہ شعر غریب کے حق میں تو قبول نہ ہوا، اس کی تو مزار بھی بنی اور اس شخص کا جنازہ بھی اٹھا، لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ حج کے لیے گئے، پانی کے جہاز میں جدہ قریب تھا، اس حال میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اب انتظار کیا جاتا، پرچی وہاں سے نکل چکی وہاں پر تدفین کے لیے، لیکن پرچی کے پہنچنے یا اطلاع کے پہنچنے سے پہلے حضرت کو دریا میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی تمنا تو یہ تھی، ہوئے ہم جو مر کے رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتی۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری کہیں مزار بن جائے اور کہیں کتبے پر میرے نام لکھے جائیں، میں گمنامی میں دنیا سے چلا جاؤں، سوائے میرے اللہ کے کوئی اور مجھے جاننے والا نہ ہو، سوائے میرے اللہ کے میری خدمات کا کوئی اور اعتراف کرنے والا نہ ہو۔ تصوف اور یہ نیت کی تصحیح، یہ نیت کی توسیع، یہ نیت کی تجدید کی بلندیاں آدمی کے اندر لائے۔ وہی بات جو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تصوف کی ابتدا تصحیح نیت سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا صفت احسان سے ہوا کرتی ہے۔ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، تو ایک ساتھی نے کہا حضرت آپ اکیلے نہ جائیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جلال آ گیا، کیا کہا تو نے؟ میں اکیلا ہوں؟ میں اکیلا نہیں ہوں، ہمیشہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوں۔ یہ کیفیت صفت احسان، خلوت و جلوت کا فرق ختم، جلوت اور مجلس کا فرق ختم، مسجد اور بازار کی زندگی کا فرق ختم، اپنے مرشد کی صحبت اور ایک بازاری آدمی کی مجلس کا فرق ختم۔ ایسا تو نہیں کہ مسجد میں بایزید بن جائے، بازاروں میں یزید بن جائے، مسجد میں بایزید بسطامی کا رنگ چڑھ جائے اور اپنی گھر والی کے ساتھ یزید بن جائے، یہ تو دو رخاپن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سزا دیں گے، یہ ذو وجہین ہے، یہ ذو وجہین ہے، ادھر جاتا ہے تو کوئی اور بات، ادھر جاتا ہے تو کوئی اور بات، یہ ذو لسانین ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان عطا فرمائیں گے۔ یہ نفاق ہے کہ ظاہر و باطن کا فرق آ جائے، میں اداکاری کرنے لگ جاؤں، اکرام نہیں، میں ظاہری تملق کرنے لگ جاؤں، ایمان والے کی حقیقی تعظیم نہیں، ایمان والے کی حقیقی تعظیم نہیں۔ تو میں نے تصوف کا پہلا سبق ہی نہ سیکھا، اپنی تصحیح نیت کا، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا۔ اس کے لیے میرے عزیزوں صحبت بھی ہے اور دعوت اللہ بھی ہے، علماء کی مجلسیں بھی ہے اور مستقل ارتباط بھی ہے۔ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، آدمی جامعیت کے ساتھ چلے، اعتدال کے ساتھ چلے، سارے شعبوں پر نظر رکھے، اپنی دینی ترقی کبھی اس کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو، ہر مرتبہ کی ملاقات دینی سطح اور اللہ سے تعلق کی سطح میں اضافہ کرنے والی بنے۔ ایک اللہ والے نے پوچھا آپ کی کیا عمر ہے؟ انہوں نے کہا 40 سال۔ اتنا سفر تم نے معرفت کا طے کر لیا ہوگا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا، عمر تو گزر گئی، عمل میں اضافہ نہ ہوا، عمر تو گزر گئی، معرفت میں ترقی نہ ہوئی۔ ان بزرگ نے کہا پھر تو تم نے اپنی عمر ضائع کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے کچے ٹمٹماتے چراغ، بڑوں کے طویل صحبت یافتہ، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالے ہوئے شخصیتوں کی قدر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق